بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 5 اگست 2020 کو بابری مسجد کی جگہ پر مندر کی تعمیر کا سنگ بنیاد اور بھومی پوجن کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ وہ تاریخی مسجد جو اپنے شواہد اور ثبوت و دلائل کے اعتبار سے مسجد یقینی طور پر تھی اور قیامت تک رہے گی، لیکن اس میں یہ سلسلہ جو اب مندر کی شکل میں شروع ہونے جا رہا ہے، اگرچہ یہ سلسلہ عملاً پہلے سے جاری تھا، لیکن اب باضابطہ قانون کی شکل میں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کی روشنی میں ایک گویا پوری طاقت کے ساتھ اس کو عمل میں لایا جا رہا ہے اور قانون کے دائرے میں لایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں مسلمان کچھ کر نہیں سکتے اور اب ان کے پاس قانونی انداز میں کوئی چارہ جوئی کا راستہ بھی نہیں رہ گیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ خون کے آنسو روئیں اور ان کا دل زخمی ہے اور وہ سوچ سوچ کر کے وہ اپنے غم میں مبتلا ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے، جبکہ کوئی قانونی چارہ جوئی کا بھی راستہ نہیں رہ گیا اور کوئی ایسی سبیل نہیں باقی نظر آتی کہ جس کی وجہ سے ہم اپنا حق حاصل کر سکتے۔ تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے، ہمیں اس طرح کے حالات جو ہے پہلی بار پیش نہیں آئے امت مسلمہ پر۔ قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر جو حالات آئے تھے وہ بھی کچھ ایسی ملتے جلتے تھے۔ آپ مطالعہ کریں قرآن کریم میں سورہ یونس کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو وحی بھیجی تھی کہ تم اپنے لوگوں کو مصر میں آباد رکھو، ان کے گھروں کو برقرار رکھو، اور عبادت کا جہاں تک مسئلہ ہے تمہاری مسجدوں میں تم کو حق نہیں دیا جا رہا اگر، اور فرعون نے جیسا کہ پابندیاں لگا رکھی تھیں اور وہاں لوگ مسجدوں سے محروم کر دیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ تم اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا کر کے اپنی نماز جاری رکھو، اور وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز میں کوتاہی مت ہونے دو۔ اور پھر خوشخبری اللہ کی طرف سے دی گئی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کمزوروں کو، مظلوموں کو، ستم رسیدہ کو، اور ان لوگوں کو جن کے حقوق سلب کر لیے گئے تھے، جن کو غلام بنا لیا گیا تھا، اور جن کو جو ہے انسانی حقوق بھی جن کے ضائع کر دیے گئے تھے، اور ان کو جو ہے مظلومانہ زندگی گزارنے پر، غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اور فرعون کے لوگ ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، اور فرعون اپنے مال و متاع اور جو ہے حکومت کے نشے میں چور تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ناگوار حالات میں خوشخبری کی کیا معنی؟ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے حصے کا جو کام کر سکتے ہو وہ کرو۔ تو آج کے مسلمانوں میں اس آیت میں یہ پیغام ہے کہ ہمیں اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ تمہارے بس میں جتنا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہیں مکلف بھی نہیں بناتا۔ لہذا اب ہم نہ تو اس موقع پر ہم کسی قسم کی ان سے مداخلت کریں گے، مزاحمت کریں گے، نہ ہی ان سے ہم جو ہے مٹبھیڑ کریں گے، نہ لڑیں گے، بلکہ ہم صبر سے کام لیں گے، اللہ پر توکل کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہم پر عائد ہوتے ہیں، نمازوں کا قیام، دعاؤں کا اہتمام، اللہ پر توکل، وہ ہمیں کرنا ہے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے اندر بھی مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے مسلمان کیسی زندگی گزار رہے تھے، لیکن انہوں نے جو اپنے کام اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ تم صبر کیے جاؤ، نمازوں کو قائم کیے جاؤ، صبر و نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو، تو جو ان کے کرنے کا کام تھا وہ کرتے رہے، اللہ نے جو ہے حالات بدلتے رہے، دروازے کھلتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد دھیرے دھیرے آتی رہی۔ آج مصیبت یہ ہے کہ مسلمان مسجد کے لیے لڑنا تو جانتے ہیں، لیکن مسجد کو آباد کرنا نہیں جانتے۔ یعنی یہ کہ اگر خدا نخواستہ آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل میں ہم یہ ظاہری حالات کو دیکھ کر اپنے آپ کو جو ہے
غم میں یا جو ہے خوشی میں مبتلا کر لیتے ہیں، ظاہری حالات کے دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اور ظاہر کے ہی ہم مکلف بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو اور اس میں کوئی برائی چھپی ہوئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے تم کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہو، اللہ نے اس میں کوئی خیر ڈال رکھی ہو۔ اب یہ بابری مسجد میں جو مسلمانوں کے خلاف سپریم کورٹ سے فیصلے ہوئے، جس کی بنیاد پر آج وہ مندر بنانے جا رہے ہیں، تو یہ اگر وہ آپ یوں سوچئے کہ اگر مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہوتا اور وہ مسجد مسلمانوں کو مل جاتی، تو اس وقت جو مسلمانوں کا میں جو انتشار ہے اور مسلمانوں میں جو تفرقہ بازی ہے اور مسلمانوں میں جو گروہ بندیاں ہیں، تو وہ جو ہے عروج پر آتی، اور پھر کوئی شیعہ کہتا ہماری مسجد، اہل حدیث کہتے ہماری مسجد، دیوبندی کہتے ہماری مسجد، بریلوی کہتے ہماری مسجد، پھر وہاں آبادی تو مسلمانوں کی ہے نہیں، اسے آباد کون کرتا، گھیر کے ڈال دیا جاتا۔ اب یہ ضرور ہوا کہ مسلمانوں نے کوشش کی، اس کو بازیابی کی، تو کم از کم ہم گنہگار نہیں ہوئے، ورنہ یہ ہوتا کہ ہم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مسجد کی جگہ کو ہم اپنی خوشی سے کسی کے حوالے کر دیں۔ ہم نے جہاں تک ہو سکا لڑائی لڑی، مسلم پرسنل لاء بورڈ نے لڑائی لڑی، جمعیت العلماء نے لڑائی لڑی، اب ہم اس میں ناکام ہو گئے تو اللہ کی ہماری پکڑ نہیں ہوگی، لہذا ہم نے اپنی خوشی سے اس کو نہیں دیا ہے، بلکہ ہم جو ہے حکومت کے فیصلے کی وجہ سے اور جو ہے عدالت کے فیصلے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پیر کٹ گئے، مجبور ہو گئے ہیں، لہذا ہم اللہ کے گنہگار نہیں ہوں گے۔ ورنہ اگر ہم جیت بھی جاتے تو اس کے بعد بڑے حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا، اور اکثریت جو قوم اس وقت جو ہے اپنے اکثریت پر، اپنے حکومت پر جنہیں گھمنڈ ہے، وہ ہمیں جینا دوبھر کر دیتے۔ تو بہرحال اللہ کے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوگی، تو مسلمان جو غمگین نظر آ رہے ہیں تو اس میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی حکمت چھپا رکھی ہوگی۔ اور یہ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم کم از کم یہ تو کرو کہ اپنے گھروں پہ ہی جو ہے نمازوں کا اہتمام کرو، اور جو ہے جو تم اپنے اختیار کی چیزیں ہیں وہ کرو، لیکن آج مسلمانوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے مسجدیں میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بند ہیں تو ہم گھروں میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے نماز کو چھوڑا اور نماز کو اس نے تو جو ہے حکم توڑا تو اس نے گویا دین کا ایک ستون توڑ دیا، دین کا ایک پلر توڑ دیا۔ تو آج اگر کوئی ہماری مسجد کا پلر توڑ دے تو ہم جو ہے اس سے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لڑنے بھڑنے کے لیے، اور خود ہم اپنے ہاتھوں جو ہے دین کا ستون ڈھا رہے ہیں، تو ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس وقت کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رب العزت کی طرف سے، چونکہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، مسلمانوں نے اپنی خوشی سے ان کے حوالے نہیں کیا ہے، بلکہ قانون کے مجبوریوں سے جو ہے حوالے کرنا پڑا ہے، تو اس لیے اللہ کے ہاں مسلمان گنہگار نہیں ہیں۔ اور یہ جو غم کے حالات ہیں تو ایسے موقع پر ہمیں دعا کرنی چاہیے، وہی دعا جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی کہ اے اللہ آپ نے اہل باطل کو جو ہے حکومت دی، مال و متاع دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ آپ نے انی آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ یہ قوم کو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اب اے اللہ ایسا کیجئے کہ ان کو اب ڈھیل مت دیجئے، اب ان کو نیست و نابود کر دیجئے۔ تو ہم جو ہے دعا بھی کریں گے، بد دعا بھی کریں گے، دعا ہی کریں گے کہ اللہ ان لوگوں کے قلوب بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں، جو لوگ آج جو ہے حق کے دشمن بنے ہوئے ہیں، آپ جو ہے ان کے قلوب کو اسلام کی طرف پھیر دیجئے، ان کو حق اور کی روشنی دکھلا دیجئے، اور جو راستہ صراط مستقیم کا ہے وہ انہیں سجھا دیجئے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ پھر آپ ان سے نمٹ لیجئے۔ ہم ایسے ہی، ہماری کنڈیشن ایسے ہی ہے جیسے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے جب ابرہہ کا لشکر اور حکومت، عیسائی حکومت جو ہے یمن سے چلی تھی، اور اس نے جو ہے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا پلان بنایا تھا، تو اس وقت اے اللہ اس وقت بے بسی بے کسی کا جو عالم تھا، وہاں کے باشندوں کا، خانہ کعبہ کے جو رکھوالے تھے، وہی بے بسی بے کسی آج ہماری بھی ہے۔ تو اے اللہ آج ہماری بے بسی بے کسی پر نظر فرما لیجئے، مدد فرما دیجئے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں، اپنی بدعمالیوں سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوں، دعائیں مانگیں۔ تو یہ دن جو 5 اگست کا جو آ رہا ہے، اس دن میں ہمیں اللہ کی طرف بہت خاص طریقے سے رجوع ہونا چاہیے۔ جی چاہے مناسب ہو، لوگوں کو لگے ہمت ہو تو نفلی روزہ بھی رکھ لیں، توبہ استغفار کریں، اپنی بدعمالیوں کی معافی مانگیں اللہ سے، اور دعا مانگیں۔ اس طرح جو ہے انشاءاللہ ہم اپنے غم کو غلط کر سکیں گے، اور جو ہے صبر و استقامت سے کام لیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستے کھلیں گے،
اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں جو کام کرنے کو دیا انشاءاللہ وہ کریں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو بس یہی کہنا تھا کہ یہ دن جو ہے ہمارے لیے تبصروں کا نہیں ہے اور جو ہے صرف زبانی چیمی گوئیوں کا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ طرف سے رجوع ہونے کا ہے۔ یقیناً غم ہماری ایمان کی نشانی ہے اور غم ہونا بھی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح و توبہ استغفار کی طرف بھی توجہ اور اہتمام ہونا چاہیے۔